وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. اچھا جی، آیت نمبر 196 ہم نے کر لی تھی سورۃ البقرہ، اور اس کو میں تھوڑا سا ذرا ریپیٹ کرتی ہوں پہلے، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ کچھ کویسچنس میرے پاس آئے تھے. دوز آر گڈ کویسچنس، تو اگر کسی اور کو بھی وہ کنفیوژن ہے تو دور ہو جائے. جو آیت نمبر 196 ہے، اس میں حج اور عمرے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے کہ اللہ کے لیے حج اور عمرے کو مکمل کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی جب تم نے ایک دفعہ نیت کر لی ہے، احرام باندھ دیا ہے، تو پھر اب اس کو مکمل کرنا ضروری ہے. لیکن اگر کوئی سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ تمہارے لیے اب وہاں جانا پاسبل نہیں ہے، تم گھیر لیے جاؤ کسی وجہ سے، تو صرف تم میں ظاہر اس زمانے میں یہ پرابلم ہوتی تھی کہ کوئی دشمن وغیرہ کا کوئی حملہ ہو جانا، اسی لیے اس کے بعد پھر امن میں آ جاؤ تم، اس طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کر کے بتایا. لیکن اس سے مراد کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے. ظاہر حکم تو ہر وقت کے لیے ہے. جس طرح ابھی کووڈ وغیرہ کی سچویشن تھی کہ جا کے لوگوں کو پتہ چلتا کہ بھئی نہیں جا سکتے یا وہاں جا کے انٹر نہیں ہو سکتے، احرام پہن لیا ہوا ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ قربانی ایک دینا ہے. اس میں ایک تو ہدی اور ایک نسک، دو طرح کی قربانی کا ذکر ہے. ہدی یہ ہے جو کہ قربانی کا وہ جانور جو کہ بیت اللہ بھیجا جاتا ہے، وہاں پہ ہوتی ہے. اور نسک کا جو ورڈ اس آیت میں آیا ہے، وہ جانور ہے قربانی کا جو کہیں پر بھی قربان کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب اگر اس قسم کا مسئلہ ہو گیا ہے، نہیں آگے جا سکتے، احرام ظاہرہ کھولنا ہے، واپس جانا پڑا ہے، کوئی ایسی کوئی ڈیتھ ہوگی، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، تو اس کے لیے پھر ایک قربانی دینا ہوگی. ٹھیک ہے؟ اور اس میں پھر ارینجمنٹ کیا جائے گا، کیونکہ پھر یہ بھی سوال کسی نے کیا کہ وہاں تک کیسے پھر پہنچائیں. تو اس کا طریقہ یہ کہ آج کل تو خیر ویسے بہت ہی ایزی ہے، آن لائن بھی ہو جاتا ہے. مختلف ایسی ہیں کمپنیز جو یہ کرتی ہیں، نہیں تو آپ کسی کو وہاں پہ کہہ کے کہلوا کے وہاں پہ کرا دیں. اور اگر بہت ہی کوئی ایسی سچویشن ہے کہ نہیں ہو پا رہا، تو پھر آپ جہاں پہ ہیں وہاں پہ ہی دے دیں. لیکن ظاہر ہے کوشش ہی کرنی ہے کہ وہاں پہ پہنچایا جائے. ٹھیک ہے؟ اور تب تک سر نہیں منڈوایا جا سکتا جب تک کہ یہ ہو نہ جائے. وَلَا تُحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یعنی ہدی جو ہے وہاں تک پہنچ نہ جائے. اچھا، پھر دوسری چیز اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ اگر کوئی مریض ہے یا اس کے سر میں تکلیف ہے، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے یہ کرنا ہے کہ وہ فدیہ دے دے، روزے رکھ کے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 3 روزے ہوں گے، یا صدقہ دے دے جو کہ 6 مسکین کا کھانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یا قربانی کر دے. یہاں پہ نسک کا ورڈ ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر آگے بتایا گیا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، یعنی اب امن میں آ گئے. یعنی پہلے گھیر لیے گئے تھے، فرض کرو اب تم نے احرام کھولنا تھا، اس کی پابندی ہٹانی تھی، تم نے قربانی دے دی. اب امن میں آگے ہو، اب تم وہاں پہ جا سکتے ہو. یعنی اب ایک نارمل سچویشن ہے، تم نے احرام باندھا، وہاں پہ پہنچ گئے ہو، وہاں پہ حج وغیرہ کر لی ہے، اور حج تمتع کر رہے ہو. حج تمتع میں نے آپ کو بتایا تھا، جس میں ایک دفعہ احرام باندھ کے کھول دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر حج کے لیے احرام جو ہے نا دوبارہ باندھا جاتا ہے. یعنی پہلے جو احرام باندھ کے آتے ہیں اس کو آپ عمرہ کر کے کھول لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر حج کے لیے دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے 8 ذی الحج کو. انشاءاللہ میں نے کوشش میں آپ کو کروں گی، آج تو شاید پاسبل نہ ہو سکے، بٹ کل میں آپ کو تھوڑی سی پکٹوریل ڈسکرپشن بھی دوں گی، ذرا تھوڑا سا ایزیلی آپ کو ہو جائے گا، سمجھ آ جائے گا. اچھا، تو یہ جو حج تمتع کرنے والے ہیں، یعنی وہ ایک اس طرح کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ جب وہ پھر حج کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایک قربانی دیتے ہیں، جس کو دم شکر شاید آپ نے سنا ہو، شکرانے کی ایک طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی دی تھی. ٹھیک ہے؟ پہلے والا جو تھا وہ دم احصار کہلاتا ہے، کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ سے جو ہے نا کہ اگر تم گھیر لیے جاؤ. ٹھیک ہے؟ اچھا، تو وہ دیں گے. اور یہ جو قربانی کی جاتی ہے نا، وہاں پہ سوال یہ بھی تھا کہ وہ ایکچولی
جو سنت ابراہیمی والی قربانی ہے نا یہ وہ نہیں ہوتی ہے. یہ آپ نے یہ دم شکر ہوتا ہے کہ آپ کو حج تمتع کرنے کی آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی ہے, یا حج قران کرنے کی. حج قران بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جس میں آپ نہ بھی کھولے احرام تو اسی احرام سے آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں اور حج بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دونوں میں ایک طرح کی شکرانے کی بات ہو جاتی ہے. حج قران میں کیا شکرانا ہے, اس میں یہ کہ اب میں نے آپ کو بتایا کہ اس زمانے میں مطلب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ایک احرام سے جو ہے وہ عمرہ اور حج دونوں نہیں کر سکتے, علیحدہ علیحدہ ہی سفر کر کے آنا ہے اور علیحدہ علیحدہ ہی احرام باندھ کے آنا ہے. اس کو وہ بڑا گناہ عظیم سمجھتے ہوتے, تو یہ ان کے خود ساختہ ہی اپنے وہ طریقے تھے. بہرحال تو یہ جو پھر قربانی ہوتی ہے نا وہ اس کے لیے ہوتی ہے جو کہ 10 کو دے دیں یا پھر آگے بھی 11 12 13 کے دن اس میں بھی دی جا سکتی ہے. اچھا, تو یہ آپ نے ایک تو دھیان رکھنا ہے, کیونکہ جو ہم لوگ جو قربانی اپنے گھروں میں جو سنت ابراہیمی کی پیروی میں دیتے ہیں وہ مقیم کے لیے ہوتی ہے, جبکہ حاجی جو ہے وہ مسافر ہوتا ہے. اچھا, اور کیا سوال تھا ایک, اگر کوئی دینا چاہتا ہے وہاں پہ یہ والی بھی قربانی سنت ابراہیمی والی تو وہ بھی ضرور دے. مطلب اس میں کوئی روکا نہیں گیا, منع نہیں کیا. ظاہر ہے تو آپ جتنی زیادہ نیکی کمانا چاہیں, اور بہت سے لوگ ہیں جو دیتے ہیں, کیونکہ وہ انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ پھر ہم یہ کیوں ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں نے قربانیاں دی. اصل میں بہت سے لوگ وہاں پہ دیتے بھی ہیں یہ والی مطلب سنت ابراہیمی کی بھی پیروی میں. ٹھیک ہے, تو اس لیے مطلب آپ جو مرضی کرنا چاہیں, جتنا بھی آپ نیکی میں آگے جانا چاہیں تو آپ اس کو کر لیں. اچھا, تیسری ایک چیز یہ تھی کہ اگر کسی کا یہ جو مریض ہے یا سر میں جو کسی کے کچھ ہو گیا ہے تو جس کا روزے دینا ہے اور پھر صدقہ کرنا ہے اور اس کو قربانی کرنا ہے, یہ علیحدہ ہوگی. اور اس کے بعد یہ جو دم شکر ہے یہ پھر علیحدہ ہوگی, کیونکہ ہر چیز کے یعنی جو کمی آپ نے آئی ہے اس کے مطابق آپ دے رہے ہیں نا. اب اگر کسی نے کے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا, اس نے کیونکہ ویسے تو احرام میں آپ سر کے بال جو ہے وہ نہیں کاٹ سکتے, تو اگر کسی نے وہ آسانی لینی ہے بیکاز آف دس کہ اس کو کوئی پرابلم ہوگی تو اس کے لیے وہ یہ کرے گا 3 روزے یا 6 مسکین کا کھانا یا قربانی. ٹھیک ہے, اور دوسری والی پھر وہ علیحدہ دے گا, یہ والی جو ہے جو اینڈ پہ اس نے دینی ہے 10 الحج کو, یہ دوسری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اور اگر یہ جو اینڈ پہ جو 10 کو جو دے رہے ہیں دم شکر جو ہے, اگر یہ نہیں کوئی دے پا رہا, اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے, تو پھر وہ روزے رکھ لے گا 10, 3 ادھر ہی رکھنے ہیں, 7 واپس جا کے گھر میں آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن جو قربانی ہے نا یہ وہی دینا ضروری ہے, اس کو آپ نے بعد میں نہیں دینا, یہ ادھر ہی دینا ہے. ٹھیک ہے, تلک عشرۃ کاملہ, یہ پورے 10 ہو جائیں گے. لیکن جو وہاں پہ رہنے والے ہیں مسجد حرام کے, ان کے لیے یہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک لمن لم یکن اہلہ, یعنی جو جس کا اپنا گھر یا گھر والے جو ہیں وہ مسجد حرام میں نہ ہوں, یعنی جس طرح ہم لوگ جاتے ہیں یہاں سے حج تمتع کریں یا کوئی حج قران کریں, ان کے لیے یہ والی چیز ہے, یہ والی قربانی. ٹھیک ہے, اور کیا تھا, بس ٹھیک ہے. باقی آگے تقویٰ کے ذکر تھا, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک چیز یہ کہ جو وہاں کے رہنے والے ہیں یعنی جو حدود حرم کے اندر ہی ہیں, ان کے لیے یہ آسانی نہیں ہے کہ وہ حج تمتع کر لیں یا حج قران کر لیں, کیونکہ انہوں نے تو اپنے گھر سے ہی احرام باندھنا ہے نا, کہیں ادھر جانا نہیں ہے. احرام باندھنے کے لیے نا مختلف جگہیں ہیں جہاں پہ آپ پھر وہاں جا کے باندھتے ہیں, وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں. تو ان کو چونکہ یہ آسانی ہے تو پھر اس لیے وہ حج تمتع یا حج قران نہیں کر سکتے, ان کو علیحدہ علیحدہ احرام باندھ کے ہی جانا ہے, کیونکہ اپنے گھر سے ہی وہ باندھ لیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ ان کے لیے. اچھا جی, یہ تھا, یہ تھوڑا سا ریپیٹ ہو گیا ہے. اچھا چلیں آگے دیکھتے ہیں, ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ چیزیں اور بھی جو ہے نا وہ بتاتی جاتی ہوں, ریپیٹ ہو جائیں گی. اچھا ہاں جی, یہ جو ابھی جن کا میں نے بتایا نا کہ جو اندر ہی حدود حرم میں رہنے والے وہ اگر نہیں کرتے ہیں حج تمتع حج قران, ان کے لیے وہ نہیں ہے, تو پھر وہ یہ دم شکر بھی نہیں دیں گی. لیکن اگر وہ دینا چاہتے ہیں یا وہ سنت ابراہیمی والی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں, اس میں حج کوئی منع نہیں ہے. آگے دیکھیں آیت نمبر 197 پڑھی, الحج اشہر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. لیکن پھر آیت کا جو ہے وہ تقویٰ کی بات پر ہی ہو رہا ہے. حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ تو پھر کوئی رفث، ابھی میں اس میں ڈیٹیل آپ کو ویسے بتا دوں گی، کوئی شہوانی فعل نہ کرے، گناہ اور لڑائی جھگڑا یا جنگ و جدل کرنے سے پرہیز کرے. تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ زادرہ لے لیا کرو. سب سے بہتر زادرہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے، اور اے عقل مندوں مجھ سے ڈرتے رہا کرو. لفظی ترجمہ دیکھیں. الحج حج، حج کے کہنے کا مطلب یہ حج کے اشہرم مہینے، شہر کی جمع اشہرم، معلومات، معلومات سے مراد ہے کہ معلوم ہے یعنی نون ہے، یعنی ان کے بارے میں علم ہے. عین لام اور فمن، تو جو کوئی، فردا فرض کر لے. فرد جو ہے نا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی دفعہ بتایا تھا کہ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے قطع کرنا، کاٹنا، ٹھیک ہے نا. تو یعنی جس کا ہم اردو میں کہتے ہیں نا قطعی طور پر لازم کر لینا، اس معنوں میں. تو فرض کر لے، فرض کے معنوں میں یہ فی ہننا، ان میں، ہننا سے مراد اشہر و معلومات ہے، الحج حج کو. تو پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ فلا، تو نہیں، رفسا، کوئی شہوانی فعل. رفس جو ہے نا بیسیکلی، میں شاید آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ اس سے مراد جو بھی کوئی شہوانی فعل یعنی جو بھی کوئی آپس کا جو جسمانی تعلق قربت کا جو ہسبینڈ وائف کا ہوتا ہے وہ بھی اور آتا ہے، یعنی وہ عمل بھی، اور اس کے علاوہ ہر کام جو اس سے ریلیٹڈ ہو، یعنی ایون کوئی بات چیت، کوئی کلام یا کچھ بھی ایسا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ہر طرح کی کوئی بھی جو بات یا طریقہ وہ اس میں آ جاتا ہے، تو کچھ بھی نہیں کرنا. فلا رفسا، تو نہیں کوئی شہوانی فعل. ٹھیک ہے، رفسا سے مراد تعلق کا عمل بھی اور کوئی بھی بات چیت، کلام، اینی تھنگ. والا، اور نہ فسوقہ. فسوقہ جو ہے وہ فسق سے ہے. فسق کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ فسق کا مطلب ہوتا ہے حدود کراس کر لینا. جیسے کوئی برڈ کو کلی جب کھلتی ہے تو وہ باہر آ جاتی ہے، یا کھجور کی گٹھلی کا اپنے چھلکے سے باہر آ جانا، تو مطلب یہ ہوتا ہے اطاعت کی حدود سے نکل جانا. ٹھیک ہے، فسق اس کے لیے آتا ہے. تو کوئی بھی گناہ کا کام یا حدود توڑنا وہ اس میں آ جاتا ہے. ولا، اور نہ جدالا، جنگ و جدل ہم کہتے ہیں نا، جیم دال لام، اور کوئی جھگڑا بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو کوئی شہوانی فعل نہیں، کوئی فسق نہیں، اور کوئی جنگ و جدل نہیں. یہ تین چیزیں اسپیسیفکلی مینشن کی گئی ہے فی الحج، حج میں. وما، اور جو تفعلوا، تم کرو گے، من خیر، کوئی بھلائی میں سے، یعلمہ اللہ، وہ علم رکھتا ہے اس کو، کون؟ اللہ تعالیٰ. یا تعین والا وہ کے معنوں میں، عین لام میم، علم رکھتے ہیں، ہو اس کو، اللہ تعالیٰ. وتزودوا، اور زیادہ راہ لے لیا کرو. اس کا روٹ ورڈ زے واو دال ہے. ٹھیک ہے، تزود جو ہے وہ پھر اس میں ظاہر گرامیٹیکلی وہ جانے کی وجہ سے اس کی فارمیشن ہی ہوگی، باب کی تا ہے اس میں پہ جو ہے. وتزودوا، اور زیادہ راہ لے لیا کرو. فإنا، تو بے شک، خیرہ، بہترین یا بہتر، زیادہ راہ التقویٰ، تقویٰ ہے. یہ تزودوا یا زیادہ راہ، آپ کو پتہ ہے یعنی کوئی بھی کوئی توشہ یا چیز جو کہ لے کے جائی جاتی ہے جب انسان سفر پہ جاتا ہے، جس میں کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا مال، پیسہ شیسا، جو بھی چیز جو بھی آپ کو راستے کے لیے کام آئے. فإن خیر زاد التقویٰ، تو بے شک بہترین زیادہ راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے. واتقونی، اور ڈرو مجھ سے. نون کے نیچے جو زیر ہے نا وہ مجھ کے لیے آ رہی ہے. اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو. اولی جو ہے یہ والے والا اس کے لیے آتا ہے، اور الباب جو ہے یہ لب سے ہے، لام با با، جو میں آپ کو بتایا تھا کہ عقل، شعور، اس کے لیے آتا ہے. تو یا اولی الالباب، اے عقل والو. اچھا، اب اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ حج کے مہینے جو ہیں وہ معلوم ہیں. حج کے مہینوں سے کیا مراد ہے؟ اشہر الحج جن کو کہا جاتا ہے، یہ 1 شوال سے 10 ذی الحج تک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 1 شوال سے 10 ذی الحج تک. اس سے کیا مراد ہے کہ اس ٹائم کے دوران ہی
حج کا احرام جو ہے وہ باندھا جا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں باندھا جا سکتا۔ عمرے کا تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن حج کے لیے جو احرام ہے اگر کسی نے یکم شوال سے پہلے کوئی باندھ لیتا ہے تو وہ ویلڈ نہیں ہے۔ یکم شوال سے لے کے 10 ذی الحج کے اندر اندر ہی آپ نے اس کو باندھنا ہوتا ہے۔ پہلے جو آپ نے کچھ مہینے پڑھے تھے وہ تھے اشہر الحرام، یعنی حرمت والے مہینے تھے، وہ میں نے آپ کو بتائے تھے ذیقعد، ذی الحج اور محرم، 3 یہ تھے، اور ایک رجب کا مہینہ۔ یہ 3 اس لیے تھے کہ اس میں حج کے قافلے چلتے تھے، پہلے آنے والے اور پھر واپس جانے والے، محرم اس لیے اس میں آ جاتا ہے، اور رجب جو ہے اس میں عموماً عمرے کے قافلے چلتے تھے، تو اس میں ہر طرح کی امن و امان رکھنے کی ہدایت تھی، اور یہ ان لوگوں کو بھی پتا تھا، عرب کے مشرکین کو، اور اس کا مطلب ان کو پتا تھا کہ یہ پابندی کرنی ہوتی ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تھا، اور اسلام میں اس کو کنٹینیو کیا گیا۔ لیکن یہ جو ہے یہاں پہ اشہر الحج کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یکم شوال سے 10 ذی الحج تک۔ اچھا، تو اس مخصوص ٹائم پیریڈ کے علاوہ حج کا احرام نہیں باندھا جا سکتا۔ اچھا، احرام باندھنا کی اب بات آ گئی، تو اس میں پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، کچھ ٹرمینالوجیز ہیں کہ سنی ہوں گے آپ نے، ظاہر ہے اسپیشلی جو حج کر چکے ہیں ان کو بھی پتا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں کیا ان کو بھی پتا ہوگا کہ احرام جو باندھا جاتا ہے وہ میقات سے باندھا جاتا ہے، چاہے حج کا ہے چاہے عمرے کا، ٹھیک ہے۔ میقات سے نہیں، سوری کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ میقات سے پہلے پہلے باندھا جاتا ہے۔ میقات کیا ہے؟ بیسیکلی میقات جو ہے یہ وہ باؤنڈری ہے جہاں سے حج یا عمرہ کرنے والے احرام باندھے بغیر نہیں پھر گزر سکتے، یعنی یہ اگر کسی نے حج اور عمرہ کرنا ہو تو اور وہ میقات کو کراس کر گیا تو پھر ہی ہیز ٹو گو بیک، وہ سرٹن وہ آپ کہہ لیں کہ ڈیسائیڈڈ اپوائنٹڈ جگہ ہیں، ان کو کراس نہیں کیا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، جیسا ذوالحلیفہ ہے، یہ لملم ہے، یہ مختلف ملکوں سے آنے والوں کے لیے نا مختلف یہ جگہ جو ہیں وہ ڈیزگنیٹ کی گئی، یہاں سے کرنی ہے۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسا پاکستان انڈیا سے جانے والے اپنے گھروں سے ہی باندھ کے جاتے ہیں، نہ بھی ہو تو شاید آپ میں سے کسی کو ایکسپیرینس ہوا ہو کہ سعودیہ کی فلائٹس جب جاتے ہیں تو اس میں پھر بیچ میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ ہم اس کے اوپر سے گزرنے والے ہیں اتنی دیر میں، تو آپ اس سے پہلے باندھ لیں۔ تو جنہوں نے نہیں باندھے ہوتے وہ پھر وہاں سے باندھ لیتے ہیں ڈیورنگ دا فلائٹ، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ پہلے ہی باندھ چکے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ مقام ہے جہاں سے حج یا عمرہ کرنے والوں نے اس مقام سے احرام باندھے بغیر نہیں گزرنا، اس سے پہلے پہلے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب اندر جا کے اب وہ حج تمتع کرنے والے ہیں، انہوں نے حج کا احرام جو تھا مطلب وہ عمرہ کر کے انہوں نے کھول لیا ہے، تو پھر جب حج کا احرام انہوں نے باندھنا ہے 8 کو، تو پھر وہ ان جگہوں پہ جاتے ہیں اور وہاں سے دوبارہ سے باندھ کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں ہولڈ آن لیٹ می شو یو، میں نے میرے خیال میں 1 منٹ میں نے اس کی تصویر لی تھی، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو نا آرام سے سمجھ کے کریں۔ جی، یہ نظر آ رہا ہے کچھ پکچر آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہی ہے؟ غزل جی ہو رہی کوئی ہے، آرام ہو رہی ہے؟ جی جی، اوکے، اچھا۔ یہ دیکھیں آپ کو یہ خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، اور اس کے ارد گرد آپ کو اس کے اوپر دیکھیں جحفہ، اور اس کے بعد ذوالحلیفہ، اور اس کے بعد نمبر 2 پہ ذات ارق ہے، پھر قرن المناظر ہے، پھر نیچے یہ لملم ہے۔ یہ میقات ہیں، نام شاید آپ نے سنے ہوں گے۔ یہ میقات کی باؤنڈری ہیں، یعنی ان کو آپ احرام پہنے بغیر کراس نہیں کر سکتے، اس سے پہلے پہلے آپ نے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف کیوں ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے مختلف ملکوں سے لوگ آ رہے ہیں نا، ایک ڈائریکشن سے تو نہیں آ رہے، تو سب کے لیے علیحدہ علیحدہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ان کو میقات کہتے ہیں، رائٹ۔ اچھا جی، اوکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو بتا دیا کہ اب یہ حج کے مہینے جو ہے وہ معلوم ہے، انہی میں تم نے جو ہے وہ احرام باندھنا ہے۔ اچھا، 1-2 چیزیں نا میں آپ کو اور بھی بتا دیتی ہوں ایڈیشنل۔ ایک میقات ہے، اور پھر ایک ہوتا ہے ہل کا علاقہ، اور پھر حرم کا علاقہ، یعنی حدود حرم جو ہے۔ ہل کیا ہے؟ یہ بھی یقیناً آپ نے سنا ہوگا، میقات سے اندر حرم تک کا علاقہ جو ہے نا اس کو
ہل کہتے ہیں، حلال سے ہل، ہا والا. To show you. یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا یہ میں نے لکھا ہوا ہے میقات، ٹھیک ہے، یہ لملہ موری جو سارے میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں. میقات سے جب آپ انٹر ہوگے تو یہ یہاں تک کی جو باؤنڈری ہے، یہ اندر والی جو یہ حدود حرم میں نے بنائی ہے، یعنی مسجد حرام تک کے، مسجد حرام اور اس کے ارد کا وہ علاقہ جو کہ حدود حرم کہلاتا ہے، اس کے باہر سے میقات تک کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس کو ہل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حلال سے ہے. حلال سے کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حدود حرم جو ہے وہ اس لیے حرم کہلاتی ہے کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وہاں پہ جائز نہیں ہیں، جو کہ مطلب جیسا عام کسی مسجد میں آپ ہوں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شکار کرنا، ایون گھاس وغیرہ کاٹنا اور پودے وغیرہ ان سے بھی منع کیا گیا، لیکن یہاں سے باہر نکل کے جو ہے نا وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کو اس لیے ہل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ہے وہ میقات. میقات سے حدود حرم تک کے درمیان کا علاقہ جو ہے وہ ہل کہلاتا ہے، اور یہ جو ہے یہ حدود حرم کہلاتا ہے. سو یہ کچھ ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں جو کہ یوز ہوتی ہیں، تو اس لیے میں نے کہا آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ پتہ ہونی چاہیے. اگر کسی نے اس کو نوٹ کرنا ہے تو کر لیں، نہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو شیئر کر دوں گی گروپ میں. اوکے جی، اچھا. اور اب جو میقات سے باہر جو لوگ ہیں نا، یعنی جس طرح ہم لوگ ہیں، ان کو آفاقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو بھی آپ کہہ لیں کہ وہاں سے باہر سے جو بھی حج کے لیے جو آ رہے ہوتے ہیں. اچھا، پھر احرام کی بات آئی تو احرام کے بارے میں بھی پتہ ہی ہوتا ہے سب کو کہ مردوں کے لیے 2 انسلی چادریں، ٹھیک ہے نا، اور ان کا کندھا ننگا رکھنا ضروری ہوتا ہے. اور پھر ظاہر احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، بال نہیں کاٹنا، ناخن نہیں کاٹنا، کوئی آپس کا تعلق وغیرہ ایسا کچھ نہیں. عورتوں کے لیے احرام کیا ہوگا؟ کوئی بھی صاف ستھرا لباس جو فلی کورڈ ہو اور ایسے وہ زیب و زینت والا نہ ہو، اور باقی وہی چیزیں کہ کوئی زینت نہیں، کوئی خوشبو وغیرہ نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا اس میں، بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے، اس طرح کی جو احرام کی پابندیاں. تو عموماً وائٹ ہی ہوتا ہے جیسا مردوں کا جو احرام ہے. عورتوں کے لیے تو کچھ نہیں ہے، کچھ بھی پہننے، لیکن اگر وائٹ نہیں بھی ہے، مطلب پریفریبل ہے، اگر نہیں بھی ہے تو کوئی دوسرا بھی پہنا جا سکتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ وہ انسٹچڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور ٹخنے بھی جو ہیں ان کے وہ ننگے ہونے چاہیے. اچھا. اچھا، پھر بات آئی کہ جو حج کے مہینے ہیں وہ معلوم ہیں، اور فمن فرد فیہن الحج، یعنی جو حج کو پھر اب اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا، یعنی اب اس نے نیت کر لی ہے، اس نے احرام پہن لیا ہے، تو اب اس نے کیا کرنا ہے. تو حج کی فرضیت کی جب بات آئی تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تھا نا، یعنی اس سے پہلے تک تو آپ کو پتا ہے نا کہ بیت اللہ جو ہے وہ بت پرستی کا ہی مرکز بنا تھا. 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سارے وہ جو بت تھے وہ توڑے تھے. اور 9 ہجری جو ہے، سوری 8 ہجری کہنا، میں شاید غلط بول رہی ہوں، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا اور 9 ہجری میں جو ہے وہ حج فرض ہوا تھا. لیکن 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھے جا پائے حج کے لیے، کیونکہ عام الوفود اس کو کہتے ہیں، بہت زیادہ لوگ جو آ رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، تو ڈیلیگیشنز ان کے آ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی قیادت میں مسلمانوں کو بھیجا تھا اور انہوں نے حج کیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی امیر ان کو بنایا گیا تھا. اس کے بعد پھر 10 ہجری میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کیا تھا. ٹھیک ہے، اور حج کی فرضیت کس پر ہے؟ جو کہ اس کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی ایسا مسلمان جو آزاد ہو، مطلب یعنی غلام وغیرہ نہ ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، تندرست ہو اور صاحب استطاعت ہو. ٹھیک ہے، مال اتنا اس کے پاس ہو کہ وہاں تک آنے جانے کا خرچہ پورا ہو سکے، اور آنے جانے کا، وہاں رہنے کا، اور اس
اس کے دوران اپنے جو اہل و عیال کو بھی اگر وہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو ان کے بھی کھانے پینے کا خرچ وہ دے کے جائے گا. یہ نہیں کہ ان کو بیار و مددگار چھوڑ کے جا رہے وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں, ایسا نہیں ہے, سب کچھ وہ بھی کرنا. ٹھیک ہے, اگر یہ صورتحال ہے تو حج کھانے پینے کا خرچ وہ دے کے جائے گا. یہ نہیں کہ ان کو بیار و مددگار چھوڑ کے جا رہے وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں, ایسا نہیں ہے, سب کچھ وہ بھی کرنا. ٹھیک ہے, اگر یہ صورتحال ہے تو حج فرض ہے, الا یہ کہ کوئی کسی کو کوئی ایسی بیماری ہے, کوئی ایسی پرابلم ہے کہ وہ حج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یا یہ کہ کوئی ایسی رکاوٹ, جیسے اب یہ پچھلے دنوں کورونا کی وجہ سے ہم نے دیکھ لی ہے کہ وہ پابندیاں ویسے ہی ظاہر ہے مطلب حکومتی سطح پر اس طرح کی لگ گئی تھیں, تو پھر اس میں تو ظاہر نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. عورت کے لیے جو ہے وہ محرم ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو جب یہ شرائط پوری ہو جائیں تو پھر ظاہر حج تو فرض ہو جاتا ہے, اور پھر اس کی ادائیگی میں دیر نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ظاہر زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بات ہے کہ اب اپنے آپ کو ہم چیک کر لیں کہ کن کن پر فرض ہے, کن کن پر یہ ساری شرائط پوری ہوتی ہیں, اور ان میں سے کن کن نے ان شرائط کے پوری ہونے کے باوجود اس فرض کو جو ہے وہ نظر انداز کیا ہے. یہ اس لیے بھی ضروری ہے اس چیز پہ ریفلیکٹ کرنا, کیونکہ ہمارے ہاں عموماً یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا انڈو پاک میں, کہ حج جو ہے وہ شاید بڑھاپے میں جا کے کرنا چاہیے, کہ بندہ بڑھاپے میں جا کے کر لے, سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. حج کی فرضیت ہر اس بندے پہ ہے جس پہ یہ شرائط جو ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ کہ جس طرح عورتیں جو ہیں وہ عموماً یہ کہتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے مرد کر رہے ہیں حج, یا ہم لوگ ایک کا فوٹو سے ٹائپ کا نہیں ہو سکتا, تو عورتیں جو ہے نا وہ اپنے پاس جو جیولری ہوتی ہے گولڈ کی, اس کا حساب لگا کے دیکھ لیں کہ ہر ایک کے پاس ہی ہوتی ہے. تو اگر آپ کی پوزیشن میں اتنا گولڈ ہے اور آپ اس میں آتے ہیں کہ آپ جا کے اپنا ٹکٹ افورڈ کر سکتے ہیں, اور وہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 5 اسٹار میں اسٹے کریں, کسی بھی عام سی جگہ پہ کر کے وہ آپ کر سکتے ہیں, تو پھر وہ عورتوں پر بھی حج فرض ہے. کیونکہ ہمارے عموماً ایک یہ بھی راستہ نکال لیا جاتا نا کہ چلو خیر ہے مرد کر رہے ہیں, عورتیں اگر نہیں بھی ارن کرتی نا, تو جو اپنے پاس گولڈ کی جیولری ہے اس کے مطابق چیک کر لیں کہ آپ صاحب استطاعت میں آتے ہیں یا نہیں آتے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا پھر جو 8 ذی الحج ہے, اس مطلب میں چاہ رہی ہوں کہ یہ جو کچھ ٹرمینالوجیز ہیں نا یہ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے. ذرا اب آپ پڑھ رہے ہیں تو ذرا ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیے. 8 ذی الحج جو ہے اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے. ترویہ جو ہے الف لام تے رے واو یہ ہے ترویہ. ٹھیک ہے, ترویہ جو ہے نا رے واو یہ پانی پینا یا پانی سے پیاس بجھانا اس معنوں میں آتا ہے. تو اہل عرب جو ہے نا وہ کیا کرتے ہوتے تھے 8 ذی الحج کو خود بھی پانی پی لیتے تھے, ساتھ پانی لے لیتے تھے آگے مینا جانے کے لیے, اور اپنے اونٹوں وغیرہ کو بھی پانی پلا دیتے تھے. ابھی آپ ذرا اس زمانے کو ذہن میں رکھیں نا, آج کل کی طرح کی سچویشن تو نہیں تھی کہ ہر جگہ پہ پانی مل جائے, تو اس لیے اس کو یوم الترویہ کہا جاتا. 8 ذی الحج سے جو ہے پھر وہ حج کا احرام جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ باندھا جاتا ہے, جو دوبارہ سے باندھتے ہیں حج تمتع والے. اور 9 ذی الحج جو ہے یہ وہ مین دن ہوتا ہے یوم عرفہ جس کو کہتے ہیں, جس میں سب میدان عرفات میں جاتے ہیں, اور وہاں پہ جا کے پھر ذکر اذکار اور استغفار, اور پھر وہاں پہ حج کا خطبہ بھی ہوتا ہے. دیٹ از دا مین تھنگ. یعنی وہ اگر کسی کا رہ گیا ہے تو پھر اس کا حج نہیں ہوا. باقی چیزوں کا تو آپ دم دے سکتے ہیں نا, جس طرح ابھی ہم نے پڑھا. یوم عرفہ جو ہے میدان عرفات میں جانا وہ سب سے اہم چیز ہے. ٹھیک ہے نا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ بے شک حج جو ہے وہ میدان عرفات میں حاضری ہے, اور پھر آپ نے ریپیٹ کیا تھا اس بات کو 3 دفعہ. تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر حج نہیں, پھر اگلے سال دوبارہ جانا پڑے گا. یعنی اگر وہاں جا کے کسی کو کوئی پرابلم ہوگی, جو وہاں پہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ جب آپ مطلب میدان عرفات میں تو اوپر وہ ہیلی کاپٹر آ رہے ہوتے ہیں. وہ سم ٹائمز یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایسی کوئی پرابلم ہوگی, کسی کی کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی ایسا مریض ہو گیا, تو ان کو پھر وہاں پہ لے جا کے, اور وہ ہیلی کاپٹرز رکتے ہیں وہاں پہ, وہ ان کو قیام کرایا جاتا ہے وہاں پہ, تاکہ وہ جو ہے ان کا وہ ایک مناسک حج کا جو ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو رکن ہے, یعنی حج مین چیز جو ہے وہ ان کا ہو جائے, وہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ 9 ذی الحج یوم عرفہ. اور اس کے بعد پھر جو 10 ذی الحج ہے اس کو یوم النحر بھی کہتے ہیں, الف لام نون اور ہا اور را. ٹھیک ہے, نحر جو ہے وہ قربانی کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس دن سے پھر قربانی ہوتی ہے 10 11 13 تک.
تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم ذرا اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں کہ اب جس نے یعنی یہ ہو گیا، نیت کر لی، احرام باندھ لیا، فمن فرض فیہن الحج، انہی اس اشہر الحج جو تھے ان میں اس نے احرام پہن لیا، نیت کر لی۔ نیت بھی بہت زیادہ ضروری ہے نا، کہ آپ نے نیت کی کہ اب میں جا رہا ہوں حج کرنے کے لیے، خالص نیت صرف اللہ کے لیے۔ تو اب کیا نہیں کرنے؟ رفث، فسوق اور جدال، یہ تین چیزیں یہاں پہ اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی شہوانی فعل نہیں ہونا چاہیے، مطلب ظاہر آپس میں شوہر بیوی جو ہیں وہ بالکل اجنبی ہو جاتے ہیں احرام کی پابندی میں آنے کے بعد۔ کوئی بات چیت، کوئی ایسی ڈسکشن، کوئی ایسی یہ چیز دیکھنا، کچھ بھی جو ہے، ایون دیکھنا، پڑھنا، کہنا، سب منع۔ کیوں؟ تاکہ دھیان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کی ہر چیز کو، کوئی ایسی حرکت، ایسا کلام جو شہوت کو اکسائے، وہ اس میں رفث میں آ جاتا ہے، تو وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے اس پہ پابندی لگا دی۔ اس کے علاوہ پھر کوئی بھی گناہ کا کام، کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کو کراس کرنے والا یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام، فسوق جو ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، جو کہ عام دنوں میں بھی ویسے تو منع ہی ہے، لیکن احرام میں اس کا جو گناہ جو ہے نا وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور جدال، جنگ و جدل یعنی جھگڑا جو ہے، تو یہ بھی اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ویسے ہی ظاہر یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں، ان سے ویسے بھی منع کیا گیا، لیکن حالت احرام میں کرنے سے ان کا گناہ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ایک خاص سٹیٹ میں ہوتے ہیں، زیادہ یعنی جو ہے وہ آپ کو پابندی کرنی ہوتی ہے ان چیزوں کی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ حج جو ہے وہ ایک تو ویسی محنت مشقت کا کام ہے، انسان تھکاوٹ کا بھی شکار ہو جاتا ہے، بعض دفعہ فرسٹریشن بھی ہو جاتی ہے، اتنے لوگ ہوتے ہیں، اتنے لوگوں کا ایک جگہ پہ اجتماع ہوتا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ جھگڑے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں نا، تو اس لیے بالخصوص یہ حکم دیا گیا ہے اور بالخصوص یہ کہا گیا ہے کہ اس کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ نہیں کرنا، اس کا گناہ ہے۔ مختلف زبان کے لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پہ، رش ہوتا ہے، گرمی میں حج تو گرمی کی وجہ سے بھی، پھر وہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ وہاں پہ اپنے اپنے فقہی مسائل جو ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو بھی جھگڑے کا خدشہ رہتا ہے۔ پھر آپ واش روم جائیں، وہاں پہ لمبی لمبی لائنز ہو جاتی ہیں، کھانے پینے کی جگہوں پہ جائیں، ان پہ لمبی لمبی لائنز ہو جاتی ہیں، انسان جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسپیسیفکلی مینشن کیا گیا ہے کہ دھیان رکھنا ہے، کوئی کسی قسم کی بد اخلاقی، کوئی کسی قسم کا گناہ کا کام یا کوئی کسی قسم کا جو جھگڑے والی جو بات ہے وہ نہیں کرنی جب ایک دفعہ احرام جو ہے وہ پہن لیا، ٹھیک ہے۔ اور لوگ اس چیز کا عموماً دھیان نہیں رکھتے، یہ بھی دھیان رکھا جانا چاہیے کہ اکثر لوگ وہاں جا کے بہت زیادہ وہ پتہ نہیں نیند سے بھی ہو جاتے ہیں، اور مطلب جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس کوئی نہ بیٹھے، یہ جگہ ہماری ہے، اور کیونکہ مسجدوں میں ظاہر جگہ تنگ ہو رہی ہوتی ہے، یا واش رومز وغیرہ میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، جی ہم پہلے آئے تھے، یا اس طرح کی چیزیں، تو یہ بہت زیادہ کیئرفل ہو کے رہنے کی ضرورت ہے۔ مطلب احرام کوئی مذاق نہیں ہے، اس کی پابندیوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ عموماً لوگ وہ ایک مطلب پہن تو لیتے ہیں احرام، چلے بھی جاتے ہیں، لیکن جو چیزیں کرنے والی ہوتی ہیں اس کے بارے میں ان کو علم ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے علم بھی رکھنا ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، بخاری کی ہے، کہ جس نے حج کیا اور شہوانی باتوں اور فسق و فجور سے بچا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ تو یہ چیز جو ہے نا، ہمارے لوگ بس اتنا یاد رکھتے ہیں کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ بس جی ہمیں بڑھاپے میں جا کے حج کرنا چاہیے، حالانکہ اپنی جو جتنی زیادہ اچھی صحت میں، ہیلتھ میں، جوانی میں آپ کر لیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ تھوڑا محنت مشقت طلب کام ہے، جو انسان کی ایج ہوتی جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے ظاہر ہے فزیکل ویکنس انسان میں آتی جاتی ہے، تو یہ جتنی جلدی آپ کر لیں۔ تو اسی لیے میں نے کہا نا کہ اپنے اپنے جج آپ خود ہی بنیں، خود جج کریں کہ آپ آتے ہیں اس میں صابر استطاعت میں، اور اگر آتے ہیں تو پھر حج کر لیا ہوا ہے یا نہیں، اور اگر نہیں کر لیا ہوا تو کیوں نہیں کیا۔ حج آنے والا ہے، ابھی بھی نیت کر لیں اور کریں جا کے، ٹھیک ہے۔ اب تو پابندیاں وغیرہ ختم ہو گئی ہیں۔ اچھا، تو یہ چیز ہے،
اور بلکہ مجھے بتائیں اگر کسی کوئی جا رہا ہے آپ لوگوں میں سے اس سال حج پہ تو ضرور بتائیں اور جا کے سب کے لیے دعا بھی کریں. تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اگر تم جو بھی کوئی بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. یعنی پہلے 3 کاموں سے روکا گیا، ٹھیک ہے، گناہ کے کام سے، جنگ و جدل سے، رفث سے، اور اس کے بعد اب نیک کام کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں بھی جو بہت یعنی اللہ تعالیٰ نے بات یہ سمجھنے کی جو بات ہے کہ جو بھی تم نیک کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. اب نیک کام میں کیا ہے، یعنی آپ نے صدقہ خیرات کیا ہے، آپ نے نوافل پڑھے ہیں، ویسے ذکر اذکار کیا ہے، قرآن پڑھے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں نیک کاموں میں آ جاتی ہیں نا. کیونکہ عموماً لوگ وہاں جا کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بس زیادہ سے زیادہ نفل پڑھ لیے، ہم نے زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کر لیا، اور باقی لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کرنا، بہت زیادہ بد اخلاقی لوگ وہاں پہ کرتے ہیں اور نہیں احساس کرتے اس چیز کا، لوگوں کی مدد نہیں کرتے، ہیلپ نہیں کرتے. اکٹھے رہنا ہوتا ہے جہاں پہ جس طرح لیڈیز کا علیحدہ ارینجمنٹ ہے یہ، تو وہاں پہ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہونا چاہیے آپ کو. کسی چیز کی کسی کو ضرورت ہے، یہ سمجھ وہاں پہ جا کے وہ سیلفشنس یا یہی تو چیزیں ہیں نا سیکھنے کی، انہیں پہ تو اوور کم کرنا ہے. تو کوئی بھی نیکی جو ہے ہر طرح کی خیر اس میں آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جانتے ہیں؟ تاکہ ایک کانسیپٹ انسان کا ٹھیک ہو کہ نیکی جو بھی کرنی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، لوگوں کے لیے نہیں کرنی. مومن جو ہے وہ دنیا کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کام نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. عموماً ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ مشہوری کے لیے لوگ جو ہے نا وہ نیکی کا کام کریں گے یا اس کو بڑے شوق سے اس کی طرف جائیں گے، جس میں لوگوں کو پتہ چل جائے، سوشل میڈیا پر آ جائے، مجھے زیادہ لائکس مل جائیں، مجھے پتہ چل جائے، یا ویسے بھی لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ جی ہم نے جو ہے یہ نیک کام کیا ایسے ویسے. تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. نیک کام آپ کوئی بھی کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے وہاں پہ بھی کہ نیک کام سے مراد صرف آپ کی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ آپ کی صرف عبادتیں، سجدے، قرآن نہیں دیکھنا، آپ کا اوور آل رویہ کیسا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے جو مسافر آپ کے ساتھ ہیں، مسافر کے بھی حقوق بتائے گئے ہیں ہمارے یہاں. اور ویسے بھی ارد گرد آپ نظر رکھیں، دیکھیں، آپ کو کوئی ایسے وہاں پہ ہوتے ہیں، آپ کو نظر آتے ہیں ایسے جو کسی کو کھانے کی تلاش ہوتی ہے یا اس طریقے سے کسی کو کسی بھی طرح کی ہیلپ تو ہیلپ کرنا ہے. یہ نہیں کہ انسان کے ادھر تو میں بیٹھا ہوں تم ادھر آ کے نہ بیٹھو. لائک اس طرح کے بھی ایکسپیرینسز ہوئے کہ میں اپنے لحاظ سے بات کر رہی ہوں کہ بڑی مشکل سے آپ گئے مسجد کے اندر، جگہ نہیں مل رہی تو کہیں پہ بیٹھنے کی کوشش کی، تو وہاں پہ وہ خاتون جو باقاعدہ منع کر دی اور وہ اور زیادہ اپنی ٹانگیں ایسے کھول کے بیٹھ گئی کہ نہیں یہاں پہ نہیں بیٹھنا، یہ تو میری جگہ ہے. دس از یعنی یہ اتنا غلط بیہیویئر ہے. آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اپنی ٹانگیں سمیٹ لیں. اگر آپ کو کوئی بندہ وہاں پہ نظر آ رہا ہے نا، کوئی جگہ ڈھونڈتی ہوئی کوئی عورت ہے، اگر آپ عورتوں کے حصے میں ہوتے ہیں کہ وہ کوئی جگہ ڈھونڈ رہی ہے تو آپ سمیٹ کے اس کو جگہ دیں کہ ادھر بیٹھ جاؤ آ کے، نہ کہ آپ اور چوڑے ہو کے بیٹھ جائیں کہ جی میں تو پہلے آئی تھی تو میں نے یہ جگہ لی ہے. تو بہت لو لیول کا اخلاق ہے نا. اور آپ سوچیں تو صحیح کہ ہیں کہاں پہ. یہ تو سوچیں کہ آپ احرام میں ہیں. اول تو یہ چیزیں ویسے بھی عام زندگی میں ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ایسے ٹائم پہ تو بہت زیادہ ضروری ہے. مطلب آپ گئے حج اور عمرے کے لیے ہیں، سامنے آپ کے کعبہ ہے، مسجد حرام میں بیٹھے ہیں اور آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور دھکے دے رہے ہیں، اور جیسے ہی دیکھا کہ کوئی آ گیا تو اپنا بیگ یا چیزیں ایسے ادھر کر کے رکھ لیں کہ کوئی اور نہ بیٹھ جائے ہمارے ساتھ. سو دس از رانگ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں نے نوٹ کی تھی. تو ان چیزوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. ایون بلکہ اگر آپ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہوتے ہیں، آپ اندر تک نہیں پہنچ سکتے کسی نماز کے ٹائم پہ اور پہلی جماعت شروع ہو جاتی ہے، آپ کو سڑک پہ نماز پڑھنی شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کے ہاتھ میں اپنی ظاہر جائے نماز ہوتی ہے پرسنل. تو اگر آپ جائے نماز بھی بچھا رہے ہیں نا تو اس کو ایسے سیدھا بچھانے کی بجائے ہاریزونٹلی بچھائے تاکہ ساتھ والا جو ہے اس کو کہیں کہ اس کے اوپر سجدہ کر لو. یہاں تک آپ کو دھیان رکھنا ہوتا ہے. اتنی زیادہ یعنی اتنا زیادہ کانشیس ہو کے رہنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے کہ جہاں یہ کہ انسان لڑائی جھگڑا یہ چیزیں بھی نوٹ ہوتی ہیں، ان کی طرف عموماً لوگ دھیان نہیں دیتے. جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ،
جو بھی تم کچھ کرو گے اللہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں، اور نیت اللہ کے لیے، ہر کام اللہ کے لیے، ہر وقت یہ یاد ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے تو ان سب چیزوں سے رفس کا ورڈ کیوں آیا، تاکہ دھیان صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رہے اور کوئی سوچ کوئی خیال بھی ذہن میں نہ ہو، کیونکہ یہ ہماری ٹریننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے نا، پھر اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، عام دنوں میں بھی پھر وہ یہ ایک طرح کے انسان کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ نیکی کرنی ہے، صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، لیکن یہ صرف یہاں تک نہیں ہے کہ احرام میں یا جب آپ اس ایریا میں تو وہیں پہ حج عمرے کے دوران ہی آپ نے کرنی ہے، واپس آ کے بھی جب بھی کوئی نیکی کرنی ہے یاد رکھیں کہ اللہ کو پتہ ہے، مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں تو وہ تو نیکی ویسے ہی ضائع ہوگی نا، تو نیت ہی خراب ہوگی، تو اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، تو نیت ٹھیک ہونی چاہیے، خالص ہونی چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زیادہ راہ لے لیا کرو، یعنی ساتھ کھانے پینے کا، آپ کے رہنے سہنے کا، مال دولت، یہ سارا ارینجمنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ بات یہاں پہ کیوں کہی گئی؟ کیونکہ زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ جو تھے نا وہ حج یا عمرے کے لیے نکلتے تھے، جس طرح اہل یمن کے لیے آتا ہے کہ وہ جب نکلتے تھے تو بغیر کچھ لیے نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے مہمان ہیں، تو بس اللہ پہ توکل کرنا ہے، بلکہ وہ اس چیز کو برا سمجھتے تھے کہ بھئی حج عمرے کے لیے جا رہے ہو تو 7 چیزیں کیوں لے کے جا رہے ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ پرووائڈ کریں گے۔ اب ہوتا یہی تھا کہ وہاں جا کے جب ضرورت پڑتی تھی تو پھر ان کو ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا ادھر ادھر، پھر وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے تھے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ آپ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس مقصد میں آپ کا دھیان تو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنا چاہیے۔ اب ادھر جا کے اگر آپ نے اس کو تقویٰ یا اس کو نیکی سمجھ کے آپ نے ساتھ میں کچھ نہیں لیا جبکہ تھا آپ کے پاس، اور آپ یہ سمجھ رہے کہ یہ تو شاید تقویٰ کے خلاف ہے، وہاں جا کے اب آپ ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں کھانے پینے کا، یا لوگوں کے ساتھ کی طرف ہاتھ پھیلا رہے ہیں، یا ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے، اب تو آپ کا سارا دھیان اس پریشانی میں مبتلا ہو گیا، تو یہ تو کوئی نیکی نہ ہوئی، یہ تو کوئی تقویٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے، اس سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ جب جا رہے ہو تو اپنے ساتھ زیادہ راہ لے کے جاؤ، جو بھی ضروریات سفر ہیں وہ تمہارے ساتھ ہونی چاہیے، اس کو رکھ لیا کرو، یہ ہرگز توکل کے خلاف نہیں ہے۔ توکل یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیے ہیں ان کو اپنی بساط اپنی محنت کے مطابق اختیار کرے اور پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرے، یعنی اسباب کا وسائل کا اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ جو ہے نا لوگوں کا آج بھی ایسے ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں او جی بس ادھر جا کے دیکھی جائے گی، او جی اللہ کے مہمان ہے۔ بے شک اللہ کے مہمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہے، لیکن آپ نے جیسا کہتے ہیں نا کہ اپنا اونٹ پہلے باندھو پھر آپ توکل کرو نا، خود بھی تو کچھ کرو، ٹھیک ہے۔ تو ادھر جا کے پھر آپ یا مانگنے کی طرف ہیں یا ادھر ادھر نظریں ہیں، تو ایسی تو کسی نیکی کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بہترین زیادہ راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے، یعنی یہ بھی ساتھ تمہارے پاس ہونا چاہیے کہ تم اپنی طرف سے اس چیز کو بڑا تقویٰ سمجھ کے کہ جی میں نے تو کچھ ساتھ زیادہ راہ نہیں لیا، اور وہاں جا کے پھر تم غلط کاموں میں پڑ گئے ہو، وہ بھی غلط ہے۔ یا یہ کہ تم گئے تو ہو اور وہاں پہ مطلب احرام بھی باندھ دیا، حج اور عمرہ بھی ہو رہا ہے، لیکن اس میں لڑائی جھگڑا بھی ساتھ ہو رہا ہے، اور اس میں بد اخلاقی بھی ہو رہی ہے، اور لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے، کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی تقویٰ ضرور ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا نا، آپ نوٹ کریں گے کہ بار 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 اللہ تعالیٰ تقویٰ کا ذکر کریں گے، کیونکہ جس کے اندر یہ چیز ہوگی، جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، وہی ان ساری چیزوں کی پابندیوں کا احساس کرے گا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، احرام میں یہ پابندیاں ہیں، لوگوں کا خیال رکھنا ہے، نیکیاں کرنی ہیں، خالص نیت کے ساتھ کرنی ہے، تو یہ ساری چیزیں وہی کر سکتا ہے جس کے اندر اللہ کا تقویٰ ہوگا۔ اور پھر ظاہر ہے یہ آپ کی ایک طرح کی ٹریننگ ہے کہ انسان کو ہر وقت یاد رہے، ہر وقت اس کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے، یہ بھی حج جو ہے نا اس چیز کی ٹریننگ ہے۔ تو پھر اس سے تقویٰ کا حصول ہوتا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا احساس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا احساس ہوتا ہے کہ میں ہر وہ کام کروں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں، اور ہر اس کام سے بچوں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ تو لڑائی جھگڑا ویسے بھی منع ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ایک طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا بہترین زیادہ راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے، اور واتقون یا اولی الالباب،
میرے سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو اے عقل والو، یعنی اللہ کا تقوی ذہن میں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ لوگوں کے ڈر ہم نے جو پالے ہوتے ہیں نا، یہ بھی غلط ہے. اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. ہر کام کرتے ہوئے یہ احساس رہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ناراض ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو میں نے مد نظر رکھنا ہے. تو ونس اگین بات یہ کہ ایک تو محنت طلب سفر ہے، مشقت ہوتی ہے. تو اگر یہ تقوی نہیں ہوگا انسان میں تو پھر نہ رفث اور نہ فسوق اور نہ جدال، کسی بھی چیز سے انسان نہیں بچ سکے گا، کچھ نہ کچھ کر ہی جائے گا. ان سب چیزوں سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان میں اللہ کا تقوی ہو. ٹھیک ہے، لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، خود غرض ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جس کے اندر اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر ہوگا نا، وہ پھر ان چیزوں کی طرف نہیں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہا اے عقل والوں میرے سے ڈرو. ٹھیک ہے، یعنی متقی دراصل عقل والا ہے. یہ اصل عقل والا وہ ہے جس کے اندر اللہ کا تقوی، وائس ورسا بھی آپ اس کو کر لیں. تو یہ جو ہے نا، یہ صرف حج تک یہ معاملہ نہیں ہے. یہ حج جو ہے یہ تقوی کے حصول کی ٹریننگ ہے. کوئی بھی معاملہ زندگی میں کہیں پر بھی درپیش ہے انسان، یعنی کہیں پر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہستی کا احساس ہو، اس کی پکڑ کا احساس ہو، اس کے احکامات پہ عمل کرنے کا احساس ہو، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے جو ہے اس کا احساس انسان کو رہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا. یہی تو ٹریننگ ہے حج کی، کہ دھیان ہر وقت اللہ کی طرف لگا رہے، ہر چیز سے بچ رہا. ٹھیک ہے، تو یہ جو آیت کا اینڈ جو ہو رہا ہے یہ بہت اہم چیز ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو میرے سے ڈرو. یعنی جو عقل والے ہوں گے نا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھیں گے. ٹھیک ہے، جب وہ اللہ کا تقوی دل میں رکھیں گے تو پھر کوئی غلط کام ہوگا ہی نہیں، اور سب چیزوں پہ پھر انسان صبر کرے گا. چاہے جس طرح کی بھی سچویشن آ جائے، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی بد اخلاقی کچھ بھی نہیں ہوگی، بلکہ الٹا دوسروں کا خیال کرنے والا، احساس کرنے والا دل انسان میں ہو. ٹھیک ہے، اچھا آگے دیکھیں آیت نمبر 198. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه كما هداکم وان کنتم من قبله لمن الضالین. تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں. جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے. لیسا نہیں ہے، علیکم علا اور کم سے مل کے بنا ہے، اوپر تمہارے، کم تمہارے کے لیے، جناحن جیم نون اور ہا کوئی گناہ، اس کے معنی میں جنحن کی جمع جناحن کوئی گناہ، ان یہ کہ تب تک تم تلاش کرو، بے غین اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، تب تک تم تلاش کرو. تے جو ہے شروع میں آتین والا تم کے معنی میں، اور با غین اور یہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی کچھ چاہنا. جیسا میں آپ کو پہلے بھی بتاتی کہ باغی کچھ چاہ رہا ہوتا ہے تو یہ چاہنے کے معنی میں آتا ہے، تو تلاش کرو. جنہوں نے ابھی جوائن کیا، ہم آیت نمبر 198 کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی. تب تغو تم تلاش کرو، فضلم فضل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، کم تم سب کے لیے آ رہا ہے. اچھا یہ یعنی ڈیورنگ حج کی بات ہو رہی ہے. فَإِذَا پھر جب، افد تم لوٹو یا تم پلٹو. اس کا روٹ پر جو ہے نا فا یا اور داد، فے یہ اور زاد جس کو اردو میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فادہ یا فیدو جو ہے یہ آتا ہے کہیں سے ایسے زیادہ تعداد میں لوگوں کا لوٹنا یا کراؤڈ میں لوگوں کا چلنا. بیسیکلی جو اس کا لفظی معنی جو ہے نا یہ پانی کا انڈیلنا یا پانی کا بہت زیادہ بھر کر اچھل پڑنا یا پانی کے ریلے کا چلنا، اس کے لیے آتا ہے. تو جب لوگ بھی بہت زیادہ بڑی تعداد میں ایسے چل رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں نا لوگوں کا ریلا ایک آیا، تو اس کے لیے آتا ہے. تو جب لوگ نکلتے ہیں عرفات سے تو بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں نا، وہ ریلے کی شکل میں چل رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ اس معنی میں ہے. ٹھیک ہے، اچھا. فیضا فت تم پھر جب تم پلٹو، من عرفات ان عرفات سے، یہ میدان عرفات کی بات ہے جہاں پہ 9 ذی الحج کو جایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عین را اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے. معروف
عرف پہچاننا کے معنوں میں ہے، اور یہ بلند چیز کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ بلند چیز بھی نمایاں ہوتی ہے تو دور سے نظر آ جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے۔ اعتراف کا ورڈ بھی اسی سے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، فرض کرو، پس ذکر کرو، ذکر اذکار یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اللہ، اللہ کا، فذکر اللہ، ذکر کرو اللہ کا، اندہ سے مراد ہوتا ہے پاس، المشعر الحرام جو ہے، مشعر الحرام شین عین را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ شین عین را کے مختلف معنی ہوتے ہیں نا، مطلب یہ شعور کا بھی یہی روٹ ورڈ ہے، بال کے لیے بھی یہی ورڈ آتا ہے، شاعر کے لیے بھی آتا ہے، اور شاعر اللہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یعنی ہر وہ چیز جس کو دیکھ کے اللہ کی یاد ہے۔ تو یہ مشعر الحرام جو ہے یہ بیسیکلی ایک جگہ ہے ادھر پہاڑی مزدلفہ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس جگہ کا نام ہے کہ واپس جب آ جاؤ تو وہاں پہ مشعر الحرام پہ اللہ کا ذکر کرو۔ وَذْكُرُوهُ، اور ذکر کرو ہو اس کا، کما جیسا کہ ہداکم، ہدایت دی اس نے تم کو۔ ہداکم میں اس نے والی جو ضمیر ہے نا وہ مخفی ہے، نظر نہیں آ رہی۔ اس نے ہدایت دی کم تم سب کو، وَإِن، اور اگرچہ کن تم تھے تم، من قبلی ہی، من سے، قبلی ہی پہلے اس سے، لمن الضالین البتہ گمراہوں میں سے، ضاد لام لام یہ گمراہی کے لیے آتا ہے، ضالین یعنی گمراہ لوگ، پلورل ہے، تاکیدن یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے کیا ایک بات بیان کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہاں پہ فضل سے مراد جو ہے تجارت، کاروبار، یہ چیزیں اس سے مراد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اصل میں اس زمانے میں جو ایک لوگوں کا کانسیپٹ ہو چکا تھا نا، حج کی اصل روح تو ختم ہو گئی بھی تھی، طریقے بھی انہوں نے اپنی مرضی کے نکال دیے تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے تھے ان سے تو ویسے یہ بہت ہٹ کے ہوئے تھے۔ پھر حج جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے وہ تجارت کی غرض و غائب کے لیے رہ گیا تھا، کہ مختلف علاقوں سے دور دور سے لوگ آتے تھے، تو وہ بس مین جو ان کی سوچ ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ تجارت وغیرہ کر لی جائے۔ تو اس لیے بعد میں پھر یہ خیال آیا کہ مطلب ظاہر ہے اب جب یہ حج وغیرہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا تو اب تجارت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع نہیں کیا، یعنی ڈیورنگ حج تجارت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم تلاش کر سکتے، بلکہ اس کو اپنا فضل قرار دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل، اپنا رحم اس کو قرار دیا ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو، یہ منع نہیں ہے۔ ہاں اس کے لیے پھر کچھ حدود و قیود ہے کہ یعنی اپنی جو نیت ہے اس کو چیک کر لو کہ نیت اللہ کے لیے حج پر جانے کی ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ بندے کی نیت یہ ہو کہ اچھا میں تجارت کر لیتا ہوں تو لگے ہاتھوں چلو ساتھ حج بھی ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ ہاں آپ حج پہ جا رہے ہیں، تھوڑی بہت تجارت کر لیں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے تجارت کر لیں، یا مین جو آپ کی نیت ہے یا مین آپ کو جو اٹریکشن لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ میں وہاں جا کے اس ٹائپ کا بزنس وغیرہ کر لوں گا اور چلو ساتھ ساتھ لگے ہاتھوں حج بھی کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو سمجھنے کی بات ہے کہ چونکہ تقویٰ کا ذکر آیا پہلے، تو متقی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو تم بالکل چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ صرف انسان جو ہے وہ بالکل ہی دنیا کا ہو کے رہ جائے اور بالکل ہی یعنی کاروبار اور پیسے کی کمانا انہی چیزوں میں انسان پڑ جائے اور باقی جو اصل چیز ہے جس مقصد کے لیے وہاں جانا چاہیے وہ انسان بھول جائے، کیونکہ تجارت ایک ایسی چیز ہے نا جس سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہیں کیا۔ لیکن یہ نہیں کہ انسان کی نمازیں، عبادتیں رہ گئی ہیں، اتنے مگن ہو گئے ہیں چیزیں بیچنے خریدنے میں کہ وہ سارے ہر وقت وہ بزنس اپنی ڈیل وہ انہی میں لگا ہوا انسان، اور چھوٹی موٹی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ مین فوکس آپ کا اسی پہ ہی ہے اور آپ کو باقی چیزیں بھولی ہوئی ہیں۔ یعنی حج کا جو ایک مین مقصد ہے نا، بتانے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ وہ جو حج کا ایک جو مین مقصد ہے وہ چیز نہ ختم ہو، جو روح ہے نا اس عمل کی یا اس فریضے کی ادائیگی کی، وہ نہیں ختم ہو جانی چاہیے، کہ دھیان اللہ کی طرف رہے، ٹھیک ہے، لیکن اجازت دی گئی ہے۔ اب اس میں آپ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس طرح اکثر لوگ ہوتے ہیں نا وہاں پہ جا کے وہ شاپنگ وغیرہ میں، خرید و فروخت میں اتنے زیادہ مگن ہو جاتے ہیں کہ اچھا وہ ہم تو دوسرے ملک آئے ہوئے ہیں تو اب یہ بھی خرید لو وہ بھی خرید لو،
اس چیز کو بھی کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے, چھوٹی موٹی خریداری آپ کریں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے, لیکن وہی بات ہے کہ لمٹس میں رہتے ہوئے. یہ نہیں کہ آپ کے ذہن میں ہر وقت چل رہا ہے اچھا آپ طواف بھی کر رہے ہیں کہ اچھا میں جیسے ہی یہاں سے نکلتا ہوں تو وہاں جا کے میں نے یہ لینا ہے وہ لینا ہے, فلاں والی شاپ ایکسپلور کرنی ہے, ادھر بھی جانا ہے ادھر بھی جانا ہے. نو, آپ کا دھیان جو ہے وہ مارکیٹ میں یا شاپنگ میں یا کپڑوں میں ان چیزوں میں نہیں ہونا چاہیے. آپ حج کے لیے گئے ہیں, آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے, اور وہیں پہ آپ نے اپنا دل بھی لگا کے رکھنا ہے اور اپنا دماغ بھی اور اپنی سوچیں بھی لگا کے رکھنی ہے. یہ جو دنیاوی ساری چیزیں نا ان کو ذہن سے نکالنا ہے, یہی تو ٹریننگ ہے نا. اللہ کی طرف دھیان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں کہ بندہ ان کاموں میں مگن ہو کے رہ جائے, لیکن ہاں اللہ تعالیٰ نے منع اس سے نہیں کیا, اس کی اجازت دی گئی ہے. اچھا, پھر یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم افدتم من عرفات میں چلے گئے. یہ جو میں اس کی جو ایک پوری ڈیٹیل ہے نا, انشاءاللہ میں آپ کو اس کو کل پکچرز کے ذریعے دکھاؤں گی, تو اس میں آپ کا یہ لیکچر ریپیٹ بھی ہو جائے گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب ہم ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو پھر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, بالخصوص جنہوں نے حج نہیں کیا ہوا ان کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ پہلے کہاں جانا ہے پھر کہاں جانا ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کی جو ایک ڈیٹیل ہے وہ کل تصویریں دکھا کے بتا دوں گی. ٹھیک ہے, تو کل کا بھی لیکچر مس نہیں کریں آپ. اچھا, عرفات سے جب واپسی ہوگی, عرفات میں 9 ذی الحج کو گئے اور وہاں پہ جو ہے وہ ظہر اثر کی نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں, وہاں پہ حج کا خطبہ ہوتا ہے, زیادہ زیادہ ذکر اذکار تسبیح اور استغفار بہت زیادہ کرنا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اگر اس دن کو جو ہے نا جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں. یہ اتنا اہم اتنا امپورٹنٹ دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان جو ہے وہ یوم عرفہ پر چیختا چلاتا ہے اور اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے کہ میں نے تو فلاں شخص کو ایک عرصے تک بہکائے رکھا. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں گئی ہمارا؟ کیا ہوا, آواز نہیں آ رہی؟ ہیلو سورما بھی آواز نہیں آ رہی؟ غزل آواز آ رہی ہے یہاں والے بتائیں مجھے. ہاں ہمیں آ رہی ہے, بالکل صحیح آ رہی ہے. کین somebody write here کہ مسرور امان کو کہہ دیں کہ ذرا ڈسکنیکٹ کر کے ری جوائن کر لیں. anybody who cannot hear. اچھا چلو, ان کا ویسے ہی کٹ گیا ہے. وہاں پہ پتہ ہے لائٹ وغیرہ کے اتنے پرابلمس چل رہے ہیں نا. Let me take a break. میں تھوڑی دیر ذرا ویٹ کرتی ہوں. Let her come back. کہ حدیث کا مفہوم یہ کہ شیطان یوم عرفہ پر چیختا چلاتا ہے اور سر پر خاک ڈالتا ہے کہ میں نے تو فلاں شخص کو ایک عرصے تک بہکائے رکھا, مگر آج اللہ تعالیٰ سے اس نے توبہ استغفار کی اور رونے کی وجہ سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا. یعنی اس نے اتنا صدقے دل سے رویا اور اپنے گناہوں پر معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا. یہ بڑا امپورٹنٹ دن ہوتا ہے. اور باقی جو مطلب جس طرح جو نہیں بھی ہے, جیسا ہم لوگ اپنے گھروں میں مقیم ہیں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس دن زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دعائیں مانگے اور استغفار کریں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر جب تم نے آنا ہے تو پھر تم نے مزدلفہ میں رکنا ہے. وہاں پہ پھر رک کے پھر وہاں پہ آ کے مغرب اور عشاء اکٹھی پڑی جاتی ہے, اور خوب آپ ذکر و اذکار کریں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کریں. اور میدان عرفات میں بھی عموماً لوگ ہوتے ہیں, وہ عورتیں اکٹھی ٹولیاں بنا کے بیٹھ جاتی ہیں اور باتیں شروع ہو جاتی ہیں. جی یہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس کو اس طریقے سے ضائع نہیں کرنا ہوتا کہ آپ گپوں میں لگ جائیں, باتیں. اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو آپ ان کو منع کر دیں, بالکل ایکسکیوز کر لیں, ان کو بھی سمجھا دیں کہ بھئی اس ٹائم کو ہمیں جو ہے نا بہترین یوٹیلائز کرنا ہے. علیحدہ ہو جائیں, نفل پڑھیں, استغفار کریں, تسبیحات کریں. یہ گپے شپے یہ چیزیں تو آپ نے عام دنوں میں بھی کرنی ہوتی ہے نا, تو وہاں جا کے آپ کا سارا دھیان اس طرف ہونا چاہیے. ٹرائی ٹو میک بیسٹ یوز آف یور ٹائم, اور بیسٹ یوز یہی ہے کہ اللہ کی طرف دھیان ہو, جتنا استغفار کر سکتے ہیں, جتنا پڑھ سکتے ہیں. پھر حج کا خطبہ بھی وہاں دیا جاتا ہے, لوگ باتوں میں لگے ہوتے ہیں, اس حج کے خطبے کو سننا ضروری ہوتا ہے. اور اس کو ٹرانسلیٹ بھی ویسے تو کیا جاتا ہے, لیکن اگر نہیں بھی ہے تو جتنا سمجھ آ رہا ہے, کیونکہ زیادہ تر قرآن سے ریلیٹڈ دعائیں ہوتی ہیں یا اس طرح کی باتیں, تو غور سے سنیں. ایک احترام بھی ہوتا ہے, اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آ رہا نا تو جسٹ سٹ دیئر اینڈ لسن, کہ ابھی وہ عربی میں پڑھ رہے ہیں تو اس پہ بھی یہ نہیں کہ آپ اپنی گپے مار رہے ہیں اور ادھر ادھر کی کہانیاں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ابھی ایسے کریں گے ویسے کریں گے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی سینس ہونی چاہیے.
اچھا پھر اس کے بعد نکلے تو مزدلفہ میں آ کے پھر وہاں پہ رات گزاری جاتی ہے جہاں پہ یہ مشعر الحرام ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الحرام، وہاں پہ بھی ذکر اذکار کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ذکر کرو اس کا جیسا کہ اس نے ہدایت دی تم، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے تو اب اللہ ہی کا ذکر کرو، یعنی اللہ کی ہدایت و توفیق سے ہی تم یہاں آئے، تم نے حج کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں توفیق مل گئی، ہدایت مل گئی، تو اب اللہ ہی کا ذکر اذکار کرنا بنتا ہے نا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور کس کا کرنا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے نا اسی طرح سے ذکر کرو، یعنی جو بھی مناسک حج جس طریقے سے سکھائے گئے ہیں وہی طریقے اپناؤ، جو خود ساختہ طریقے ہیں وہ مت اپناؤ، ٹھیک ہے۔ علمی ہدایت بھی مراد ہے، عملی ہدایت بھی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، جو علم دیا ہے، اسی کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے، اپنے طریقے نہیں اپنانے، کیونکہ ان لوگوں نے آپ کو پتہ ہے اپنے طریقے بہت زیادہ اپنا لیے ہوئے تھے حج میں، سب خود ساختہ ان کے طریقے چل رہے تھے۔ اور آج بھی بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں انفارچونیٹلی جو کہ جن کو نہیں پتا، اور وہ بس اپنے اپنے طریقے لے کے اسی کو دین کا حصہ سمجھ کے اور اسی کو عبادت سمجھ کے اس کو بہت ثواب کا ذریعہ سمجھ کے اس کو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فائنڈ آؤٹ کریں، علم حاصل کریں کیا چیز ہمارے دین میں واقعی مسنون عبادت ہے اور کون سی ایسی ہیں جو کہ بدعت کی فارم میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو خود سے ساختہ طریقے نہیں ہونا چاہیے۔ اور بات وہ یہ ہے نا کہ دیکھیں، ایک تو جب یہ خود ساختہ اذکار میں لوگ پڑھ جاتے ہیں نا، اتنے 1000 دفعہ یہ پڑھ لو، 2500 دفعہ یہ پڑھ لو، اور پتہ نہیں 3417 دفعہ یہ پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا، یہ خود ساختہ طریقوں سے خام کھا کے یہ گلوں کے پر میں سروں پہ توق ڈالے ہوئے ہیں لوگوں نے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزیں نہیں پتہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزیں ہیں جن کی تعداد بتائی گئی ہے، اور وہ بھی بہت چھوٹی چھوٹی سی تعداد، which is very easy for everybody to do، like کوئی تسبیحات فاطمہ ہے جو ہم نماز کے بعد کرتے ہیں، 33 دفعہ سبحان اللہ، اور اس طرح، اور وہ اس کے علاوہ جیسا سبحان اللہ والحمدللہ، یہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے یہ جو تسبیحات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں تو وہ آپ 100 دفعہ کر لیں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ادھر تک ہی رہیں، ان سے آگے نہ بڑھیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ پھر انسان جو ہے نا، آپ ویسے جتنا مرضی پڑھیں کوئی اس میں حرج نہیں، لیکن خود ساختہ یہ جو اتنے نفل پڑھیں، ہر نفل میں یہ والی صورت اتنی دفعہ پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا، وہ ایسی چیز ہے۔ فرسٹ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا صحابہ کرام کے عمل سے ہمیں اس کی کوئی دلیل ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اس طریقے سے نا انسان بہت سے یہ جو اپنے سر پہ توق ڈالے ہوئے نا ان سے بھی انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق ہی تم نے اس کو یاد کرنا ہے نا۔ اور یہ حکم صرف حج کے دوران نہیں ہے، بالعموم بھی ایسے ہی ہے، جیسے اللہ نے سکھایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اس کے مطابق، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا نا، تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ کس طریقے سے کیا پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایات اور احکامات پر عمل نہ کرے، سنت کو نہ اپنائے، سنت کی پیروی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی سے فائدہ، ہدایت کی علم کی روشنی جو اس سے فائدہ نہیں اٹھائے، تو اس وقت تک وہ بھٹکتا رہتا ہے گمراہی میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، کہ اس سے پہلے تو تم گمراہوں میں تھے، تم بھٹکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب تک انسان کے پاس علم نہیں ہوتا یا وہ اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اپنی ہی مرضی کی زندگی یا اپنی مرضی کے طریقے اپنائے ہوئے ہوتا ہے، تو وہ ایک طرح کی گمراہی میں ہی ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا۔ دیکھیں حج کا طریقہ بھی اگر کسی کو معلوم نہیں ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس نے کیا کرنا ہے وہاں جا کے، تو وہ بھی ادھر ادھر بھٹکتا ہی رہے گا یا پوچھتا پھرے گا لوگوں سے اب میں کیا کروں یا کیا نہ کروں۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جانے سے پہلے اپنی پوری جو ایک گائیڈنس ہے نا وہ لے کے جانی چاہیے۔ ویسے تو اب اتنا آرگنائزڈ ہے کہ جو کرواتے ہیں وہاں پہ وہ گائیڈز ہوتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں، امام ہوتا ہے کہ ابھی یہ کرنا ہے ابھی وہ کرنا ہے، ایک وہ دی جاتی ہے ٹریننگ وغیرہ۔ سو اٹس اے مسٹ کہ انسان علم حاصل کر کے جائے حج کے لیے بھی، کہ اس کو کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کہاں عبادت کرنی ہے، کیونکہ وہاں جا کے بھی نا لوگ یہ غلط قسم کے کانسیپٹس میں پڑ جاتے ہیں۔ جیسا مجھے یاد ہے کہ وہ
کہاں پہ تھے مقام مزدلفہ پہنچ کے شاید، یا نہیں مزدلفہ پہنچ کے نہیں، اس سے پہلے ہی، ہاں ابھی عرفات میں جانے سے پہلے ہی وہ لیڈیز کی یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ وہ جبل رحمت جو ہے نا وہاں پہ جانا ہے، کوئی خاتون بڑے اس سے بتا رہی، اور وہاں پہ پتہ نہیں کوئی فیروزہ یا پتہ نہیں کون سا اس ٹائپ کا ایک وہاں سے کوئی پتھر ملتا ہے، وہ ضرور لے کر آنا ہے، وہ جس کو مل جاتا ہے تو وہ پھر آپ انگوٹھی میں بنا کے پہن لیں یا لاکٹ بنا کے پہن لیں تو بڑی حاجات پوری ہو جاتی ہیں، اور یہ تو بڑا سے وہ پھر دوسری بھی بہت اٹریکٹ ہو رہی ہے، اچھا ہمیں بھی بتانا، ہم بھی جا کے لے کے جائیں گے، اگر تم گئی تو 2-3 اٹھا کے لے آنا۔ I tried to convince them کہ حاجت آپ کی اللہ تعالیٰ نے پوری کرنی ہے، آپ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر۔ I shouldn't be laughing، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں، شیطان الرجیم۔ لیکن میں بات صرف یہ کر رہی ہوں کہ سوچیں تو صحیح، مطلب یہی ہے نا جاننا اور علم حاصل کرنا، کہ آپ اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں کہ میں فلاں جگہ پہ جا کے پتھر لے آؤں گا تو اس سے میری حاجت پوری ہو جائے گی۔ مطلب وہی بات ہے نا، اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم گمراہی میں ہو تو اس طریقے سے اللہ کو یاد کرو جو ہدایت تمہیں دی گئی ہے۔ پھر اسی لیے جاننا ضروری ہے نا اپنے دین کے بارے میں، اور اپنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور جو مناسک حج ہمیں بتائی گئی ہیں۔ وہاں جا کے بھی لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا جی بڑی مشکلات آ رہی ہیں، فلاں کو فون کر کے جی وہ فلاں جگہ پہ جا کے دیکھ چڑھا دو، پیر سے دعا کرا دو کہ یہاں پہ ہمیں حج پہ مشکلات آ رہی ہیں۔ یہ سوچ تو بندہ سوچے تو صحیح نا، مطلب اللہ تعالیٰ نے سب کو شعور دی ہے، عقل دی ہے، لیکن بس وہی بات ہے کہ وہ ایک سنی ہوتی ہیں باتیں، اور وہ خاندان میں بھی ایک وہ چل رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی حج کر کے آیا ہوگا، وہ پتھر لے کے آیا ہوگا، تو وہ زیادہ ان کی نیت یہ تھی کہ کسی طرح سے اس پہاڑی پہ چڑھنا مشکل ہے لیکن وہاں پہ جانا ضرور ہے، وہاں پہ کر کے یہ والے پتھر لے کر آنے۔ یہ میں چیزیں صرف اس لیے مینشن کر رہی ہوں کہ اگر کوئی جا رہا ہے یا آپ ویسے بھی نہیں بھی جا رہے تو بھی آپ قسم کی باتیں سنیں تو سمجھائیں ان کو ضرور اپنے طور پہ کہ یہ چیزیں حاجت پوری نہیں کرتی، حاجت پوری کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ سے مانگیں۔ آپ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ پتھر آپ کی حاجت پوری کرے گا؟ کین یو بلیو اٹ؟ اچھا پھر یہ بھی ہوتا تھا، ٹائم کتنا رہ گیا؟ اوکے لیٹ می جسٹ فنش اٹ۔ پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ لوگ نا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جب عرفات سے لوٹو تو پھر مشعر الحرام یعنی ادھر مزدلفہ میں قیام کرو، ان لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا تھا کہ ویسے تو جو حضرت ابراہیم کے زمانے سے جو طریقہ تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل میں، اس میں یہی طریقے تھے مناسک حج، اسی طرح سے تھے کہ پہلے یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے، لیکن بعد میں جو ہے نا یہ جو قریش کے لوگ جو خود کو کعبہ کے متولی اور مجاور سمجھتے تھے نا، تو ان میں اپنی ایک وہ ایروگنس آگے بھی تھی، اپنی ایک امتیازی شان سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو نہیں جانا ہوتا عرفات، ہم لوگ یہ کیا کرتے بس یہ مزدلفہ تک، کیونکہ مزدلفہ پہلے ہوتا ہے نا، تو یہ بس وہیں تک جا کے قیام کرتے تھے، کہتے ہیں ہم نے تو ادھر نہیں جانا، یہ تو عام لوگوں کو وہاں پہ جانا تھا، ہم تو کعبہ کے متولی، کیونکہ اپنے آپ کو ظاہر ہے ان میں ایک وہ ایروگنس تو تھی نا، مطلب اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھتے تھے، تکبر غرور ان میں تھا، تو یہ ادھر تک جاتے ہی نہیں تھے۔ تو اس لیے یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عرفات میں تم نے جانا ہے اور واپس آ کے پھر تم نے مزدلفہ رکنا ہے۔ اگلی آیت چھوٹی سی وہ میں کر لیتی ہوں، پھر باقی کا ہم بات کریں گے۔ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ثم پھر افیدو، یہ وہی فا یا داد جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، پلٹو یا لوٹو، یہ امر کے صیغے میں بات ہو رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اور زیادہ تعداد میں لوگوں کا ایسے آنا یا لوٹنا ہی پلٹنا۔ من حیثو، جہاں سے، افاد الناس، پلٹتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ افادہ جو ہے نا ویسے یہ ماضی کا صیغہ، اگر آپ خالی اس ورڈ کو لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا وہ پلٹے، ٹھیک ہے۔ من حیث افاد الناس، جب آپ اس کو با محاورہ کریں کہ جہاں سے پلٹتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ واستغفر اللہ، اور بخشش طلب کرو اللہ سے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، باور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ اسی لیے یہاں پہ کر رہے ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، کہ وہ باقی لوگ تو عرفات جاتے تھے، لیکن یہ جو کعبہ کے متولی، یہ جو قریش جو خود کو ذرا بڑا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری اپنی ایک یہ امتیازی شان برقرار رہنی چاہیے، ہم تو ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، یعنی حج میں بھی ان کو یہ ذہن میں ہوتا تھا کہ ہم جو ہیں وہ انا خیر منہ والی بات ہے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں، تو ہمارا تو وہاں نہیں جانا بنتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک نسلی امتیاز ان کے اندر تھا نا، اس کو بالکل رد کر دیا
کہ تم بھی عرفات کے میدان میں جاؤ، سب نے وہاں جانا ہے، اور انہی کی طرح جب سب وہاں سے لوٹتے ہیں عرفات سے، اسی طرح تم بھی واپس آؤ۔ تو یہ جو تکبرانہ فعل اور سوچ ان کی تھی، اس کی اللہ تعالیٰ نے بالکل نفی کر دی کہ سب احکامات سب کے لیے برابر ہیں۔ اسی لیے ساروں کو ایک لباس پہننا ہوتا ہے، ساروں کے کندھے ننگے ہوں گے، سب پہ وہی پابندیاں ہوں گی، سب نے اسی طرح سے مناسک حج ادا کرنے ہیں، کسی کو کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس میں نہیں دی ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے نا دوسروں کے ساتھ برابر ہی سمجھے۔ کوئی انسان کے اندر وہ دماغ میں کیڑا نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو دوسروں سے بہتر ہوں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی نسلی برتری نہیں ہے جب اللہ کے سامنے انسان حاضر ہو رہا ہے۔ انسان کو یہ ٹرین کیا جا رہا ہے کہ عام حالات میں بھی انسان یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو معیار ہے نا وہ تقویٰ کا ہے، تو یہی عبادت کی بھی روح ہے۔ خیر زاد تقویٰ بھی اللہ تعالیٰ نے بات کی نا کہ وہ تقویٰ ہی تم نے ساتھ لے کے جانا ہے جو ہر چیز پہ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس کو اپنی زندگی میں ویسے بھی تمہیں ہر وقت یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو پچھلی آیت کا جو اینڈ ہو رہا تھا نا، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، کہ تم پہلے گمراہوں میں تھے، وہ اس چیز سے بھی بات یہ ریلیٹ ہو رہی ہے کہ پہلے تم اپنی گمراہی میں یہ کام کرتے تھے کہ تم خود کو برتر سمجھتے تھے، اور تم لوگوں کے ساتھ ادھر عرفات نہیں جاتے تھے، بس ادھر ہی رک کے یہیں سے واپس آ جاتے تھے کہ بس ہمارے لیے تو آگے جانا نہیں بنتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم اللہ سے بخشش طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے، کہ تم اپنے تکبر میں جو بھی غلط کام کرتے رہے تھے، آگے تک نہیں جاتے تھے عرفات، اب اس پہ استغفار کرو، کیونکہ تم نے غلط طریقہ اپنا لیا تھا۔ ایک تو تکبر بھی کرتے تھے، دوسرا جو صحیح طریقہ تھا حج کا، جو سنت ابراہیمی بھی تھی، اس کو بھی تم فالو نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ تو اب اس پہ مغفرت طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ مغفرت کا راستہ ہمیشہ سب کے لیے کھلا رکھا ہوتا ہے کہ جب نہیں پتا ہوتا، جب نہیں ہدایت ہوتی، تو انسان اس طرح کے کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے بھی ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والے بھی ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے، اس کی بخشش سے انسان کبھی بھی مایوس نہ ہو، کسی وقت بھی، جس وقت بھی انسان کو پتہ چلے کہ مجھ سے یہ کام غلط ہو گیا۔ اور ویسے بھی ظاہر ہے کوئی کمی بیشی تو انسان سے رہی جاتی ہے نا، تو ہر وقت استغفار انسان کرتا رہے، بالخصوص وہاں رہتے ہوئے بھی، کہ کوئی ایسی چیز ہوگی تو استغفار کو اپنے لیے ویسے بھی لازم کریں، عام زندگی میں بھی اور وہاں رہتے ہوئے۔ تو یہ یہاں تک یہ اس کو رکھتے ہیں، ابھی ہمارا ٹائم جو ہے وہ ہو گیا ہے پورا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا میں آپ کو ذرا پکچرز کے لیے سمجھا دوں گی اور مزید اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے۔ تلاوت ہو سکتی ہے جی، پلے جی۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔